اگر ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بنے گا تو یقیناً اس کے خلاف مواخذہ ہوگا، امپیچمنٹ ہوگی، اور جو بھی وہ رقم لے گا وہ اس سے واپس لے کے بار کونسل کے جو ہے نا وہ اس کے وہ کر دی جائے گی اس کی فلاح و بہبود کے لیے۔ کوئی عہدیدار ایک دفعہ منتخب ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس عہدے پہ، اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرے گا، کسی طرح کی وہ کرپشن بھی نہیں کر سکے گا، اور کسی بھی کرپشن کے نتیجے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں دے سکے گا۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ ہماری جوڈیشری انشاءاللہ العزیز بہت مضبوط ہوگی۔ السلام علیکم، یہ اسپائس رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات آ رہے ہیں، اس حوالے سے محمد علی جناح لائرز فورم کا یہاں پر پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کچھ چیزوں کی ایسی نشاندہی کی، اور جو پریس کانفرنس کے دوران آئیے ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج کا جو پریس کانفرنس تھا اس کا بیسک مقصد کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد حیات کلاسن، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ہم نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس کا مین مقصد یہ تھا، چونکہ یہ جو پچھلا ریجیم ہے ہمارا پنجاب بار کونسل کا، اس نے ہمارے پنجاب بار کونسل کے ادارے کو میں بڑے سادے لفظوں میں کہوں تو پامال کر کے رکھ دیا، وگرنہ تو بہت سخت لفظ اس کے لیے استعمال ہونے چاہیے، اور جس وجہ سے تمام لائرز بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو اس لیے پھر ہم نے کچھ دوستوں کا گلدستہ، ہم نے ان کو اعتماد میں لیا، ان کو آپ بیٹھ کے یہ بات ان کے سامنے ہم نے اپنا ایجنڈا رکھا کہ اگر آپ ہمارے ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اپنے فورم سے آپ کو اناؤنس کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس چیز کو آن اوتھ کمٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے ایجنڈے کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کریں گے، تو آپ پلیز ہمیں اپنے فورم سے اناؤنس کیجئے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ جو گلدستہ دیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ لوگ جب الیکٹ ہو کے آئیں گے تو یہ کسی بھی ہارس ٹریڈنگ کا انشاءاللہ العزیز حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو پنجاب بار کونسل کا ایک ادارہ ہے، اس کی گریس ہے، اس کے اوپر یہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بلیک کوٹ ہے اس کی عزت اور وقار کے اوپر یہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نتیجتاً پنجاب بار کونسل کی جو لوٹ کھسوٹ جب ختم ہو جائے گی اور میرٹ کے اوپر ایک سٹرونگ لوگ اس کو ملیں گے جو ممبران اس کو لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسا ضابطہ اخلاق ترتیب دیں گے اور اس کے اوپر عمل کروائیں گے۔ نتیجتاً پورے پنجاب میں جتنی بار ایسوسیشنز ہیں وہ ریگولیٹ ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ پورے پنجاب کی بار ایسوسیشنز کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ وکیل کا لائسنس بھی ایشو کرتی ہے، اور وکیل کا لائسنس بھی کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو کینسل بھی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جب تمام بار ایسوسیشنز پنجاب کی انشاءاللہ العزیز اتنی اچھی ہوں گی، میرٹ بھی ہوں گی، تو تمام جتنی بھی ہماری کیبنٹس الیکٹ ہو کے آئیں گی انشاءاللہ العزیز وہ بار کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گی، نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گی، اور نتیجتاً جو آئے روز بار اور بینچ کے درمیان ایک فرکشن پائی جاتی ہے اور ججز کے ساتھ بعض اوقات ناروا سلوک اور رویہ دیکھنے میں آتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی نہیں آئے گا، اور یہ ریلیشنز بار اور بینچ کے بڑے سموتھ ہو جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک رزلٹ بڑا خوبصورت یہ بھی آئے گا کہ ہم ایک خوبصورت جوڈیشری پاکستان کو دیں گے، اور وہ اتنی خوبصورت جوڈیشری، اتنی سٹرونگ جوڈیشری ہوگی کہ آپ کے ملک کو سٹرونگ کر دے گی اور اس کو آگے لے کے جائے گی۔ اچھا سر، یہاں ایک بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کالی بیڑوں کا یا ہارس ٹریڈنگ کا، آخر جب یہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، یہی سب باتیں کرتے ہیں، وہ کون سی ایسی طاقت ہوگی جب آپ لوگ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وکلاء کے مفاد کے لیے کام نہیں کیا جائے گا، بجائے کہ جوڈیشلی کے لیے کیا جائے، یہی لوگ بعد میں مل کے پھر وہ سارے کام کرتے ہیں، تالے لگتے ہیں، ججوں کو پیٹا جاتا ہے۔ حال ہی ایک واقعہ ہوا، کیسے یہ آخر یہ کیسا سلسلہ ہے؟ اس کے لیے جب ہمارے بندے منتخب ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوگی، اور اس کا ہم امپیچمنٹ کی ایک کلاز رکھیں گے کہ وہ شخص، وہ ہمارا منتخب ممبر جو اگر ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بنے گا تو یقیناً اس کے خلاف مواخذہ ہوگا، امپیچمنٹ ہوگی، اور جو بھی وہ رقم لے گا وہ اس سے واپس لے کے بار کونسل کے جو ہے نا وہ اس کے
وہ کر دی جائے گی اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے گا، وہ کبھی ممبر پنجاب بار کونسل نہیں بنے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک اور لیجسلیشن بھی اس میں چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عہدیدار ایک دفعہ منتخب ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس عہدے پہ، اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرے گا۔ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ یا کوئی عہدیدار بن جاتا ہے تو وہ پورا سال نہ تو وہ خود کسی عدالت میں پیش ہوگا اور نہ ہی اس کا وکالت نامہ یوز ہوگا کسی بھی طریقے سے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم عمل کروا سکے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر عمل کروائیں گے، تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ جتنا بھی کرپشن ہے اور جتنی بھی کرپشن ہے وہ رک جائے گی۔ اور جب ایک پریزیڈنٹ ہی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو پھر نتیجتاً ایک جج کیسے انڈر انفلوئنس کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ جب انڈر انفلوئنس کو فیصلہ نہیں دے گا تو کسی طرح کی وہ کرپشن بھی نہیں کر سکے گا، اور کسی بھی کرپشن کے نتیجے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں دے سکے گا۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ ہماری جوڈیشری انشاءاللہ العزیز بہت مضبوط ہوگی، اور یہ جو ہماری عوام اور ہماری قوم مایوس ہو چکی ہے کافی حد تک، یہ میں بڑے کھلے لفظوں سے کہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس کی یہ مایوسی ختم ہو جائے گی، اور عدالت کے اوپر دوبارہ اعتماد بحال ہوگا، بار کے اوپر اعتماد بحال ہوگا، اور کبھی بھی ایسا نہیں دیکھنے میں آئے گا کہ یہ جی وکلا گردی ہو رہی ہے یا دہشت گردی ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا۔ انشاءاللہ العزیز اس چیز کا کلا کما ہوگا، اور ہم تمام اکثریت جو وکلا کی ہے، جو ڈیسائسو ہے، اور ہمیشہ اکثریت ہی ڈیسائسو ہوتی ہے، اس ڈیسائسو اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں اپنا امیج بحال کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، ریسٹور اور ری انسٹیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بار کا وقار بھی بحال ہوگا، جوڈیشری کا بھی وقار بحال ہوگا۔ جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو آپ نے بتا دیا، کیونکہ بیسیکلی تو آج نامینیشن کے لیے یہاں پر آئے تھے نا، ہاں یس، تو اس والے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سی سیٹ پر کون کون سے۔ اس میں ایسا ہے کہ چونکہ 100 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں، 16 سیٹیں ہیں لاہور کی، اور باقی شیخوپورہ کی ہیں، قصور کی ہیں، اور ننکانہ صاحب کی ہیں۔ تو یہ چونکہ ڈویژنل الیکشن ہوتے ہیں جس کو ہم پوری پنجاب بار کا الیکشن کہتے ہیں، تو ان تمام کے لیے ہم نے جو بیسٹ ایفرٹس کر کے جو بیسٹ پاسبل تھا، ہم نے اپنی طرف سے بڑے اچھے کینڈیڈیٹ جو ہیں نا ان کو نامینیٹ کیا ہے، اور ان کی ہم نے لسٹ دی ہے، اور وہ لسٹ پریس کانفرنس کے ساتھ ہی ہم نے دے دی ہے۔ صدر وغیرہ یا اس میں صدر نہیں ہوتا، اس میں تمام جو ہوں گے وہ ممبران پنجاب بار کونسل ہوں گے، اور انہی میں سے ایک وائس چیئرمین منتخب ہوگا بعد میں، اور وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ٹرن بائی ٹرن وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔